आए नाज़रीन, अब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मामलात के ऊपर चलते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए जो हमला हुआ, जिसके अंदर 7 पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरान समेत शहीद हुए, उसका जवाब दिया गया और दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की। पाकिस्तान को ज़रा ख़बर रिलीज़ करने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन जब प्रेस रिलीज़ सामने आई तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और उसमें बताया गया किस तरह तहरीक तालिबान कालदम जो जमात है उसकी सेंचुरीज़ को जो उन्होंने बनाए हुए हैं वहाँ पर उसको नुकसान पहुँचाया गया है और उनको तबाह किया गया है क्योंकि वो इन हमलों में मुलव्वस थे। सुमेरा खान, नुमाइंदा खुसूसी समा टीवी, और महमूद जान बाबर, ब्यूरो चीफ समा टीवी पेशावर, दोनों हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, स्टार्टिंग विद यू, ज़रा कुछ तफसीलात रिफ़्रेश कीजिएगा कि ये जो अटैक हुआ, हमारी तरफ से रिस्पॉन्स आया, वो कहाँ पर आया और उसके बाद कोई एक ऑडियो और एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रही है, वो क्या है? जी, गो हेड। जी, ऐसा ही है। तकरीबन 2 साल से पाकिस्तानी जितनी भी मिलिट्री क़यादत है वो बारहा अफ़गानों को ये कहती रही है कि अपनी सरज़मीन को दोहा अकॉर्ड के मुताबिक, उसकी रूह के मुताबिक, जिसके सिग्नेटरी हैं वो सरज़मीन को, अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोका जाए। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे भी अफ़गान हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही थी। मगर 16 मार्च को जो अटैक हुआ जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ़ और कैप्टन अहमद बदर शहीद हुए और ये एक बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का अटैक किया गया था। पहले वो सुसाइड उन्होंने उसके ऊपर कोशिश की सुसाइड बॉम्बर्स के ज़रिए पेनिट्रेट करने की कंपाउंड के अंदर। जब उसमें नाकामी हुई उसको थॉट किया गया, फिर उन्होंने एक बारूद से भरी गाड़ी टकराई और बाद में जब सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ लीड कर रहे थे ऑपरेशन, तो वो अपने साथियों के साथ शहीद हुए। इसमें इसका जवाब बेसिकली दिया गया है। सूबा पख्तीका, अफगानिस्तान का सूबा पख्तीका एक बहुत अहम सूबा है। हमेशा यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो पोरस बॉर्डर का यूज़ करके की जाती है पाकिस्तान में। इसको KP2 भी कहा जाता है क्योंकि ये 2 सूबे हैं जिसको हम एक ट्विंजीज़ की शक्ल में लेते हैं, पख्तिया और पख्तीका और खोस्त, तो इसको हम KP2 भी मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। और आज जो प्रिसिजन अटैक हुआ है, प्रिसाइज अटैक हुआ है, उसमें पख्तिका और खोस्त में 2 मकामात को निशाना बनाया है। इसमें सबसे अहम मकाम जो है वो लामान है और सूबा खोस्त में पासा मेला के मकामात शामिल हैं। पख्तिका में लामान इलाका है जिसमें कमांडर अब्दुल्ला शाह के घर को निशाना बनाया गया है। वो इंतहाई मतलूब HVT जिसको हाई वैल्यू टारगेट कहते हैं, इसके घर को निशाना बनाया गया। ह्यूमन शील्ड के तौर पे इन्होंने बच्चे और ख़वातीन एज इट इज़ रखे हुए थे वहाँ पे, जिनको उनकी फैमिली भी बताया जा रहा है। कुछ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि वो उनकी फैमिली नहीं थे मगर सिर्फ उनको एज ए ह्यूमन शील्ड रखा था। मगर इस अटैक के बाद एक वीडियो और एक ऑडियो सर्कुलेट हुई जिसको अफगान मीडिया ने काफ़ी बड़े पैमाने पर सर्कुलेट कराया, इंटरनेशनल मीडिया को भी प्रोवाइड की। पाकिस्तान में भी उन्होंने कुछ मीडिया हाउसेज़ को रब्ता करने की कोशिश की कि अब्दुल्ला शाह जो हैं वो इस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान या शुमाली वज़ीरिस्तान में ही मौजूद हैं, जो कि वो ख़ुद क्लेम कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, मगर ऐसा नहीं है। कुछ ही अरसे के बाद उन्हीं की वीडियो अफगानिस्तान के इसी सूबा खोस्त और पख्तिका से सामने आएगी, क्योंकि किसी जगह पर कोई लैंडमार्क वाजे नहीं है कि अब्दुल्ला शाह जो है वो इस वक्त साउथ वज़ीरिस्तान या नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मौजूद है। ओके, स्टे विद अस। ज़रा महमूद ये बताइएगा कि जो प्रेस रिलीज़ सामने आई, पहले मैं पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ का जिक्र करना चाहूँगा। इसके अंदर बताया गया कि जो 16 मार्च को हमला हुआ दहशतगर्दी का, उसके जवाब में हमने ये काम किया। अब सवाल बड़ा ये है कि पाकिस्तान की पेशेंस जो है वो किस जगह पर आकर एग्जॉस्ट हुई, क्योंकि बॉर्डर पार से जो हमले हैं और TTP के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो जुड़े हुए हैं हमले, वो तो काफ़ी तवील अरसे से जारी हैं। बल्कि मैं देख रहा था कुछ इजादा शुमार के 500% जो है इजाफा है दहशतगर्दी के वाक़यात में और सुसाइड अटैक्स में। पाकिस्तान में 60% ज़्यादा इन हमले की फ़ीसदियत में इजाफा हुआ है। इस मरतबा रिटेलिएशन क्यों हुआ? जी देखें, ये जो हमले हैं तो ये वक्तन फ़ौक्तन तो हो रहे थे, और ये ना सिर्फ इस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहे थे। DI खान भी आपको याद है, इसके अलावा टांग भी टारगेट पे, लकी मरवत जो है ये पूरा एक ब्लॉक है, और ये वो ब्लॉक है कि जिसमें आप इसको जनूबी अजला कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के। यहाँ पे मुसलसल ये हो रहे हैं, और आपको याद होगा कि यहाँ पे जो ग्रुप हैं वो अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं। और DI खान में जो अटैक हुए थे उसमें तो गंडापुर ग्रुप भी सामने आया था, और आपको मालूम है गंडापुर का ताल्लुक कहाँ पे है। इस वक्त सूबे के वज़ीर आला भी गंडापुर साहब हैं। तो ये किस्म की चीज़ें जो हैं ये मुसलसल हो रही थी, और ये इस किस्म का जो है हमला वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
اور خود پاکستان کے لیے میرے خیال میں ایک بہت ہی ایسا پوائنٹ تھا کہ جس پہ میرے خیال میں برداشت جواب دے گئی ہیں، کیونکہ بار بار رابطے ہو رہے تھے، اور یہ رابطے اگر آپ کو یاد ہوں تو 2 مہینے پہلے بھی ایک ہائی لیول کا ڈیلیگیشن افغانستان سے پاکستان آیا تھا، جس میں تمام انٹیلیجنس چیفز ان کے موجود تھے، اور آرمی کے بھی ان کے جو لوگ تھے وہ بھی موجود تھے، اور ایک بہت بڑی ان کی یہاں پہ بیٹھک ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے آصف درانی صاحب تھے وہ بھی افغانستان گئے تھے، اور وہ بھی اپنے وفود لے کے آتے جاتے رہے. تو اس طرح جو ان کو ہمیں افغانستان کی طرف سے جو شورٹیز مل رہی تھیں، تو اس سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اب شاید ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہوا. ہمارے جو علماء تھے، آپ کو یاد ہے مفتی تقی عثمانی صاحب اپنا گڈ ول استعمال کر کے وہ گئے افغانستان، انہوں نے کہا کہ بس اب یہ بس ہونی چاہیے، لیکن بس نہیں ہو پائی. اس کی بھی بڑی وجہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں صرف نہیں کہ وہ اپنے طالبان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، بلکہ خود جو ٹی ٹی پی کا امبریلا ہے اس پہ بھی اگر آپ جب بات کریں گے تو تمام کے تمام طالبان کے جو گروپ ہیں وہ اس کے بھی کنٹرول میں نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے، اور مشکل صورتحال کے بعد پاکستان خود میرا خیال ہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے، اور افغانستان میں اتنی ہمدردی کرنے کے باوجود، یہاں پہ اتنے لاکھوں لوگوں کی موجودگی کے باوجود جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی طرف سے، پاکستان نے افغانستان کی یو این تک ایکسیس نہ ہونے کے باوجود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پہ جا کے کیس لڑا اقوام متحدہ میں ان کو، اور امریکہ میں ان کے بارے میں بات کی، اور مختلف جگہوں پہ پاکستان نے اپنے ایک نیبر کے طور پہ ذمہ داری پوری کی، ہر طریقے سے کوشش کی کہ افغانستان کو کسی طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے. اب ہم نے اس کا مطلب ہے کہ ایک تھریش ہولڈ کراس ہوا، جس طرح ایران کی صورت میں بھی ایک تھریش ہولڈ کراس ہوا کہ ہماری ریڈ لائن کو جب آپ نے کراس کر لیا تو پھر ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اب ایک نیا معیار سیٹ ہو گیا ہے. میں اس کے اوپر آپ کے پاس آؤں گا. سمیرا، آپ ایڈ کرنا چاہیں گی یہ جو بات ہو رہی ہے ابھی؟ گو ہیڈ. جی بالکل، اس میں میں ایک حوالہ دینا چاہوں گی. پشاور میں ہی ایک سیکیورٹی ورکشاپ میں ہمیں سننے کو ملا فرام دی ہائیسٹ آفیشل آف ملٹری، پاکستانز ملٹری، اور اس میں یہ بات کی گئی تھی. سوال میرا بھی اس وقت یہی تھا، اور اندازہ ہو رہا تھا کہ وی آر رننگ آؤٹ آف پیشنس ٹورڈز دس سارٹ آف ایکٹیویٹی فرام افغانستان. یہ جتنی انفلٹریشن ہے، یہ محمود صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ڈی آئی خان ہمارا پہلا کیس اسٹڈی تھا جس میں ہم نے بہت پیشنس، بہت ایک ریسٹرینٹ شو کیا کہ نہیں ہمیں ان کو نیبرز کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. مگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کے جواب میں اسٹیٹمنٹس فرام دی ہائیسٹ لیول آف دیئر ملٹری براس، اگر میں قاری فصیح الدین بدخشانی کی بھی بات کروں، یا میں اگر ان کے چیف کی ملا عمر کے بیٹے صاحبزادے صاحب بھی ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ عسکری قیادت سنبھالنے کے بعد سے افغانستان کی، مگر ان کی جانب سے، ملا یعقوب کی جانب سے، پھر کندہار فیکٹر کی جانب سے، افغانستان از بیسکلی ڈیوائیڈڈ انٹو 2 فیکٹرز، جس کو پشتوں میں ہم لوگ لویا پکتیا اور لویا کندہار فیکٹر کہتے ہیں. وہ ان کی نظر میں کندہار فیکٹر جو ہے اس وقت وہ پریشرائز کر رہا ہے جو کابل ایڈمنسٹریشن ہے کہ پاکستان کی کسی بھی ڈیمانڈ کے جواب میں سرنڈر نہ کیا جائے. پاکستان نے ان کو بھی ہوسٹ کیا. محمود صاحب کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے، پچھلے دنوں کندہار کا بھی ایک گروپ پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا، اور یہی بات رکھی کہ ڈائیلاگ سے بات آگے نکل چکی ہے، آپ ہمیں ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈائیلاگ پر مت بٹھائیں. یہ ایسا فیکٹر ہے ہی نہیں جس کو آپ اپنے ساتھ کوئنسائڈ کروا رہے ہیں یا اس کو اپنا ٹوین ڈکلیئر کر رہے ہیں. آپ کی امریکہ کے ساتھ نیگوسیشن کسی اور لیول کی تھی، آپ ایک فورن فیکٹر کے خلاف لڑ رہے تھے. ٹی ٹی پی کس فورن فیکٹر کے خلاف لڑ رہی ہے؟ تو آئی تھنک اس کے بعد سے کافی راؤنڈز ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بھی، کابل میں بھی، مگر اس کا جو نتائج ہیں وہ صفر ہیں. اور میرا خیال ہے اب پاکستان کی ملٹری قیادت، خاص طور پہ یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اس کی پریسیجن آپ دیکھ لیجئے اگر طلعت صاحب، میں کہتی ہوں کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج زیادہ بھی ہو سکتا تھا، خاص طور پہ اگر ہم اسٹینڈ ان ویپن یوز کرتے ہیں. ایران کی مرتبہ ہم نے اسٹینڈ آؤٹ ویپن یوز کر کے، اسٹینڈ آف ویپن یوز کر کے وہ پریسیجن حاصل کی تھی. اس مرتبہ اگر طیاروں کی اسٹرائکس ہے اور یہ رزلٹ ہے کہ تمام ہدف کو کامیابی سے حاصل کیا گیا ہے، تو آئی تھنک افغانستان کے لیے بہت بڑا ایک انتہائی اسٹرانگ میسج ہے. ناؤ دے آر تھنکنگ اباؤٹ. اچھا محمود، اگر میں اسی میسج کے معاملے کو لے لوں، ان کی جو پریس ریلیز ہے میں دیکھ رہا ہوں، ایک ریمارکیبل کنٹراسٹ ہے پاکستان کی پریس ریلیز میں اور ان کی پریس ریلیز میں. پاکستان کی پریس ریلیز کے اندر جو 3 پیراگرافس ہیں، بڑے بڑے پیراگرافس جو ہیں، اس کے اندر پاکستان افغانستان کے تعلقات کا ذکر کیا گیا، بھائی چارے کا ذکر کیا گیا، گڈ نیبرلی ریلیشنز کا ذکر کیا گیا، اور حکومت کو دہشت گرد گروپوں سے علیحدہ رکھا گیا. جو افغانستان کی پریس ریلیز ہے اس کے اندر ایک آدھ جملہ ہے کہ جی ہمارے تعلقات کو خراب کیا گیا، لیکن انتہائی غصے والی، ایگریسو ہے. اور ایک لائن جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ سچ انسیڈنٹس کین ہیو ویری بیڈ کانسیکوینسز وچ ول بی آؤٹ آف پاکستان's کنٹرول. تو وہ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا رد عمل آئے گا جو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. وہ کیا ہو سکتا ہے محمود؟ لیکن طلعت صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ ایک تو پریس ریلیز ہے، ایک ان کا جو رد عمل ہے عملی.
عملی رد عمل یہ ہے کہ وہ پاکستان کی طرف گولیاں صرف فائر کر رہے تھے اس وقت. ان کے پاس صرف گولیاں تو نہیں ہیں, وہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس وہ بڑا اسلحہ ہے, وہ پاکستان کے اندر بمباری بھی کر سکتے ہیں, ایک لیول پہ کہیں کسی بارڈر ایریا میں کچھ کر سکتے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ اچھی پوزیشن میں نہیں سمجھ رہے. وہ تھوڑا سا میرا خیال میں کہ اس صورتحال میں وہ گلٹی بھی فیل کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اس پریس ریلیز میں بھی اتنی بڑی اسٹرانگ ورڈنگ نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم نے یہاں پہ بہت سپر پاورز کو شکست دی اور ہم وہ سپر پاورز کو توڑنے والے ہیں, تو ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ہم تو افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پریس ریلیز ہے ان کی وہی والی باتیں ہیں جو کہ پہلے ماضی میں بھی ہوتی رہی, لیکن ہم اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر ایسے ہوگا تو وہ بھی ایک ایسے لوگ ہیں, آپ ہمیشہ توقع انہوں نے کرتے ہیں جنگیں کہ لڑی اس ہیں. کے علاوہ وہ شاید ریٹیلیٹ نہیں کریں, لیکن ظاہر ہے ان کو ذمہ داری نبھانی ہے, اور اگرچہ ہم ان کی حکومت کو ریکگنائز نہیں کرتے, اگر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو طے کرنا. طلعت صاحب میں صرف ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو وہ ایک بڑی مشکل پوزیشن میں ہے, ایک تو ان کی ریکگنیشن نہیں ہو رہی, کہیں سے نہیں ہو رہی. سفیر ان کے پاس چین نے بھی بھیجا ہے اور ان کے سفیر کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی لیجیٹمیسی تو نہیں ہے. تو افغان جو اس وقت جو وہاں پہ انتظامیہ ہے وہ حکومت تو نہیں. اور ایک بات جو پہلا سوال تھا, میں اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں وہ جو ہمارے ٹی ٹی پی وہاں پہ نہیں ہے صرف, بلکہ بڑی جو پاکستان کی جو برداشت جواب دے گئی ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان میں موجود ہیں اور ٹی ٹی پی کا ساتھ دے رہے ہیں حملوں میں.